نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لحكمة أو كما قال محمد صلى الله عليه وسلم. معزز و مقتدر حضرات مصلیان، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور اس کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنے حبیب سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. حالانکہ جس امت کے اندر ہم اور آپ پیدا ہوئے ہیں، ہم نے دعائیں تو کی نہیں تھی نا. ہم نے اللہ کے سامنے تو کہا نہیں تھا کہ اللہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیجئے. اس کے اندر پیدا ہونے کے لیے تو انبیاء علیہ السلام نے دعائیں فرمائی ہیں. تو ذرا غور فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے کسی بھی نبی کی اس دعا کو قبول نہیں فرمایا سوائے ایک نبی کے. ایک نبی کی دعا قبول فرمائی ہے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. وہ بھی اب نبی بن کے نہیں آئیں گے، امتی بن کے آئیں گے. وہ بھی رسول اللہ کے امتی بن کے آئیں گا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے بن مانگے وہ عطا کیا جو نبیوں کو بھی نہیں عطا کیا. یعنی اللہ نے اپنے حبیب سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ہم سب کے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے. اور خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے آنکھیں دی، احسان نہیں جتلایا. اللہ نے پیر دیے، احسان نہیں جتلایا. جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں ذرا معلوم کریں کہ آنکھوں کی قیمت کیا ہوتی ہے، پھر اندازہ ہوگا نا. جن کے پاس پیر نہیں ہیں ذرا ان سے معلوم کریں کہ جب پیر نہیں ہوتے ہیں تو کتنی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمارے پاس تو آنکھیں بھی ہیں، پیر بھی ہیں، ہاتھ بھی ہے، زبان بھی ہے، کان بھی ہے، ناک بھی. احساس نہیں ہوتا ہمیں. جن کے پاس جو چیز نہ ہو ان سے اس کی قیمت معلوم چلتی ہے نا. تو اللہ رب العزت نبی پاک علیہ السلام کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا. یہ ان سے پوچھئے جن کو نہیں پیدا فرمایا، یہ ان سے معلوم چلے گا نا میدان محشر میں. نوح کی امت سے پوچھیں گے، حضرت شیش کی امت سے پوچھیں گے، حضرت ہود کی امت سے پوچھیں گے. لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر احسان فرمایا. پھر اللہ خود فرماتے ہیں کہ لوگو، او میرے بندو سنو، میں نے بہت احسانات کیے لیکن جتلایا نہیں ہے. آج تک جتلایا اللہ نے؟ ارے سارے احسانات ہی تو ہیں ہمارے اوپر. صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک اللہ نے اتنی نعمتیں ہمارے اوپر نچھاور کر رکھی ہیں. کبھی اللہ نے احسان جتلایا؟ ہم انسانوں کا معاملہ تھوڑی ہے. ہمارا اور آپ کا تو معاملہ یہ ہے کہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھانا چاہتے ہیں، اتنا کر کے اتنا جتاتے ہیں. لیکن اللہ کا ایسا معاملہ نہیں. لیکن اللہ نے ایک جگہ پہ احسان جتلایا ہے. اللہ نے خود کہا کہ میں تم پہ احسان کر رہا ہوں. حالانکہ وہ تو رب ہے، اللہ ہیں، کائنات ان کے اشارے پہ بنی ہے، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں اللہ رب العزت. لیکن اللہ رب العزت ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں تمہارے اوپر احسان کر رہا ہوں، میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے. جب نبی پاک علیہ السلام کو اس کائنات کے اندر بھیجا نا، تب کہا تھا کہ وہ لوگوں، میں تمہارے اوپر احسان کر رہا ہوں. صرف احسان کر ہی نہیں رہا ہوں بلکہ اس احسان کو تمہارے اوپر جتلا بھی رہا ہوں کہ ہاں میں نے یہ احسان کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اس کائنات میں نہ محمد سے پہلے کوئی آیا تھا، نہ محمد الرسول اللہ کے بعد میں کوئی ایسا آئے گا. قیامت کی صبح تک
لاکھوں مائیں اپنے بچوں کو جنم دیں گی، ان کی کوکھ سے بچے جنم لیں گے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے کہ توڑ دیا جس سانچے کے اندر محمد الرسول اللہ کو تیار کیا گیا تھا، جب وہ سانچہ ہی نہیں بچا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان کیسے کائنات میں آ سکتا ہے؟ پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے تمہارے درمیان میں نبی بھیجا ہے، تمہارے اوپر لازم ہے لوگو، میرے بندو سنو، تمہارے اوپر لازم ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑا جائے، صرف زبانی خرچ نہ کیا جائے کہ صرف یہ نہ کہا جائے کہ ہم رسول اللہ کسی رسول پاک علیہ السلام کے اوپر جان دینے کے لیے تیار ہے۔ کیا جان دی بھی ہے؟ کیا نمازیں تم نے ادا کی؟ کیا تم نے روزوں کا خیال کیا؟ کیا تم نے صدقات کا خیال کیا تھا؟ کیا تم نے خیرات کا خیال کیا تھا کہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے ہیں؟ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا تھا؟ کون سا ایسا گوشہ محمد الرسول اللہ نے چھوڑا تھا ہمارے لیے جہاں خود محمد الرسول اللہ نے وہاں پہ ہماری رہبری اور رہنمائی نہ کی ہو؟ خود نبی پاک علیہ السلام کی زندگی مبارک اٹھا کے دیکھیے، جس ماحول کے اندر دیکھیں گے، جس جگہ پہ دیکھیں گے، جس موڑ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے، آپ کو کس موڑ کے اوپر ضرورت ہے؟ شریعت آپ کو ہر جگہ رہنمائی کر رہی ہے۔ آپ گھر کے اندر ہیں، محمد الرسول اللہ سے پوچھئے کیسے زندگی گزارنا ہے۔ آپ اگر اپنی بیوی کے پاس میں ہیں، محمد الرسول اللہ سے پوچھئے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ آپ اپنے بھائی کے پاس میں ہیں، محمد الرسول اللہ سے پوچھئے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ آپ اپنے بہن کے گھر کے اندر ہیں، محمد الرسول اللہ سے پوچھئے زندگی کیسی گزارنی ہے۔ آپ کا پڑوسی کے ساتھ میں کیا رویہ ہونا چاہیے، محمد الرسول اللہ سے پوچھئے۔ آپ کی عبادات کیسی ہوں، محمد الرسول اللہ سے پوچھئے۔ آپ کے صدقات کیسے ہوں، محمد الرسول اللہ سے پوچھئے۔ آپ کو کھانا کیسے کھانا ہے، محمد الرسول اللہ سے۔ اور سنو، قربان جاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک کہ فرمایا کہ تمہیں استنجا کیسے کرنا ہے مجھ سے پوچھو، میں بتاؤں گا۔ کوئی ہوگا کائنات میں ایسا جو استنجا کرنے کا طریقہ بتائے؟ کوئی ہوگا ایسا جو کھانا کھانے کا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کفار نے کہا کیسے ہیں تمہارے نبی، کیا کچھ بتایا کرتے ہیں، کیسی تعلیم دیتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ تم کس تعلیم کی بات کرتے ہو؟ صحابہ کا ہے، ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، سامنے کفار ہیں، ادھر صحابہ کی جماعت ہے۔ کہا کس تعلیم کی بات کرتے ہو؟ ارے میرے آقا تو وہ آقا ہیں، میرے نبی تو وہ نبی ہیں، میرے محمد تو وہ محمد ہیں کہ ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، تم تو دیگر تعلیمات کی بات کرتے ہو۔ تو محمد الرسول اللہ کی زندگی کو اٹھا کے دیکھنا چاہیے۔ حضرات، ہمارا آپ کا کیا رویہ رہتا ہے بیویوں کے ساتھ میں؟ ہم نے تو یہ سمجھا کہ وہ پیر کی جوتی ہیں، ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ وہ تو پیر کی جوتی ہے، جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے ان سے ہر کام لے سکتے ہیں۔ وہ آپ کے باپ کی نوکر نہیں ہے۔ میرے جملے تھوڑا تلخ رہتے ہیں لیکن حقیقت کے اوپر مبنی رہتے ہیں۔ وہ آپ کے باپ کی نوکر نہیں ہے، بالکل حق نہیں ہے اس کا، کسی بھی طریقے کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ آپ کو رات کے 12 بجے چائے بنا کے دے۔ اس کی نیند نہیں ہے کیا؟ اس کی نیند نہیں ہوتی؟ جیسے آپ کو نیند لگتی ہے ایسے اسے بھی نیند لگتی ہے، جیسے آپ کو آرام کی ضرورت ہے ایسے اسے بھی آرام کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا بول کے بتائیں، جن کی بیویاں ہیں انہیں تو احساس ہوگا، ہے نا؟ انہیں آرام کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اور میاں آپ آ رہے ہیں رات کے 12 بجے گھنٹہ گھر سے گھوم کے، اب آپ کو چائے چاہیے، کون سا طریقہ ہے یہ آپ کا؟ محمد الرسول اللہ سے پوچھئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ذکر فرماتے آقا علیہ السلام کی 11 بیویوں میں سے سب سے پہلی بیوی امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور جب تک امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے نکاح میں رہی ہیں، مطلب باحیات رہی ہیں، آقا علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، حالانکہ اجازت تھی،
اجازت تھی محمد الرسول اللہ کو کہ وہ نکاح فرما سکتے تھے دوسرا، لیکن امی خدیجہ کی موجودگی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ خدیجہ بھی موجود ہے، میں دوسرا نکاح نہیں فرماؤں گا۔ امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ چلی گئیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنا خدیجہ کی بات کرتے تھے کہ بات بات کے اوپر امی خدیجہ کی بات کرتے تھے۔ کوئی بھی مرحلہ ہو، کوئی بھی بات ہو، کہیں کی بھی بات ہو، خدیجہ ایسے کہتی تھی، خدیجہ ایسے کرتی تھی، خدیجہ کا یہ انداز تھا، خدیجہ کا وہ انداز تھا۔ کون ہے خدیجہ؟ ایک مرتبہ امی عائشہ صدیقہ، وہ سوتن میں ہوتا ہے نا، ارے سمجھتے ہیں نا، وہ سوتن میں ہلکی سی درار آ جاتی ہے، لیکن بیویوں میں ایسا نہیں تھا۔ اگر بیویوں میں ایسا ہوتا تو کون بتاتا امی خدیجہ کی فضائل کیا ہے؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنے امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے فضائل ہیں، اس میں سے اکثر و بیشتر امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائے ہیں کہ خدیجہ کے فضائل کیا ہے، ورنہ ہمیں کون بتاتا کہ ارے صحابہ و صحابیات کے ذریعے تو ہمارے تک دین آیا ہے کہ نہیں، یہ تو مانتے ہیں، ارے مانتے ہیں کہ نہیں، ڈائریکٹ تو رسول اللہ سے نہیں ملا، ہمیں صحابہ کے ذریعے سے ملا ہے، صحابیات کے ذریعے سے ملا ہے۔ تو امی خدیجہ کے جتنے فضائل ہیں اس میں سے اکثر و بیشتر امی خدیجہ نے فرمائے ہیں، اس لیے کہ وہ کھچاؤ نہیں تھا، وہ محبت تھی، لیکن آپس میں ہلکا سا تناؤ ہوتا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ کتنا خدیجہ خدیجہ کیا کرتے ہیں، آپ کو جوان بیویاں نظر نہیں آتی ہیں آقا؟ امی خدیجہ بوڑھی تھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈبل عمر میں تھیں، امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امی عائشہ جوان ہیں اور ساری بیویاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جوان ہیں۔ امی عائشہ نے فرمایا کہ آپ کو یہ جوان بیویاں نہیں نظر آتی، آپ اسی بوڑھی عورت کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ زبان کو لگام دو، خدیجہ کے بارے میں کوئی بات نہ کہنا، تمہیں نہیں پتہ ہے خدیجہ نے میرا کس وقت ساتھ دیا ہے، تمہیں نہیں پتہ ہے خدیجہ سے مجھے کتنی محبت ہے۔ خدیجہ نے میرے اوپر اس وقت ایمان لایا تھا جب ساری کائنات مجھے انکار کر رہی تھی، خدیجہ نے مجھے اس وقت مال دیا تھا جب ساری کائنات نے میرے لیے مال کھینچا تھا، خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا تھا جب مکہ کے لوگ ہمارے اوپر پتھر برسا رہے تھے، خدیجہ نے اس وقت ہمارا ہاتھ پکڑا تھا جب کائنات کے ہر انسان نے ہاتھ چھوڑا تھا۔ امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کی پہلی عورت ایسی ہے جس نے محمد الرسول اللہ کے اوپر سب سے پہلے ایمان لے کر آئی ہے۔ یہ محبت کہاں سے؟ رسول اللہ سے پوچھنی پڑے گی نا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر تشریف لائے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پی رہی تھیں۔ غور سے سنیے گا، سبق آموز ہے، ہم اور آپ جو کرتے ہوئے شرماتے ہیں، شرم آتی ہے نا، آگے واقعہ آ رہا پھر بتاؤں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، من دق الباب، دروازے پر کون؟ محمد۔ کس نے یہ سوال کیا تھا؟ من دق الباب، امی عائشہ ہیں۔ ذرا رسول اللہ کی تعلیمات کو دیکھیں، اپنا گھر ہے، یہ بھی معلوم ہے میری بیوی ہے اندر، پھر بھی دروازہ کھٹکھٹانے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے گھر کے اندر بھی بغیر کھٹکھٹائے ہوئے چلے جائیں۔ ماں ہے کیا ہوا، آپ کو بتا کے جانا چاہیے نا، بہن ہے کیا ہوا، آپ کو بتا کے جانا چاہیے۔ ارے حتیٰ کہ بیوی بھی اگر آپ کے گھر میں ہے اور تنہا بیوی بھی اگر رہتی ہے، پھر بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کھٹکھٹا کے جائیں، آپ احساس دلائیں اس کو کہ ہم آ رہے ہیں۔ آپ دروازے کے اوپر ایک مرتبہ ہاتھ کو ماریں کہ میں آ گیا ہوں، اگر وہ اجازت دے تو آپ اندر آئیں۔ آپ کی بیوی ہے، پھر بھی آپ کو بغیر اجازت کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ نے بتایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، من دق الباب، دروازے پر کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی اندر تشریف لے آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر تشریف لائے نا، تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کٹورے کے اندر پانی پی رہی تھیں۔ امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہی تھیں؟ کٹورے کے اندر پانی پی رہی تھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں دیکھا، میری عائشہ پانی پی رہی ہے، میری عائشہ پانی پی رہی ہے۔ ابھی بس یوں پانی پیا ہی تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ ٹھہر جا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا کیا ہوا؟ کہا تھوڑا پانی بچا دینا۔ آقا خیریت تو ہے؟ کہا ہاں تھوڑا پانی بچا دینا، میں محمد پیوں گا۔ آقا آپ پئیں گے؟ عائشہ کا جھوٹا،
عائشہ کا جھوٹا محمد الرسول اللہ کی ہے، حالانکہ عائشہ کا جھوٹا محمد الرسول اللہ کے سامنے کوئی قیمت نہیں رکھتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عائشہ کی کیا قیمت ہے؟ عائشہ کچھ بھی نہیں ہے محمد الرسول اللہ کے سامنے۔ سارا کا سارے جھوٹے کے جو شفا ہے وہ محمد الرسول اللہ کے جھوٹے کے اندر ہے، عائشہ کے جھوٹے کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے۔ لیکن امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے لاڈلے میرے محبوب محمد الرسول اللہ نے فرمایا، جب میں نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ میرا جھوٹا پیئیں گے، اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، سنو عائشہ، صرف ہماری اور آپ کی بات نہیں ہے، قیامت تک آنے والی کروڑوں عائشہوں کی بات آئے گی، کروڑوں خدیجہ کی بات آئے گی، کروڑوں ام سلمہ کی بات آئے گی، لاکھوں ہماری بیٹیاں آئیں گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ انہیں اپنی پیر کی جوتی سمجھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں یوں سمجھا جائے کہ یہ جیسے چاہیں ہم ان کو استعمال کریں گے، نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ پانی بچا دینا۔ امی عائشہ نے پانی بچایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں لے کر گئیں نا امی عائشہ، یوں کٹورا لے کر گئیں، ایسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑایا، امی عائشہ یوں مڑ گئیں کہ آقا پی لیں گے اب پانی۔ پھر کہا، عائشہ ذرا ادھر سنو، دیکھو محبت کیا ہے، کیا محمد الرسول اللہ نے شوہروں کو تعلیم دی ہے، ذرا غور فرمائے یہاں پر۔ امی عائشہ سے فرمایا، عائشہ ذرا یہاں آنا۔ امی عائشہ آئیں، کہا ذرا یہ بتاؤ کہ آپ نے اپنے لب کہاں پہ لگائے تھے؟ لب ہونٹ کو کہتے ہیں، ہونٹ کو کہتے ہیں لب، کہ لب کہاں پہ لگائے تھے آپ نے؟ یہ جو کٹورا ہے، اس کٹورے کی کس سرے کے اوپر آپ نے اپنے ہونٹ کو رکھا تھا؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا، یا رسول اللہ میں نے اس جگہ پہ اپنے لبوں کو رکھا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں پاس اپنے لبوں کو رکھ کے کائنات کو بتایا، بیوی کا مقام یہ ہے کہ جہاں پاس سے وہ پانی پیے، اپنے لبوں کو تم بھی پانی لگا کے پیو، یہ مقام ہوتا ہے حضرات۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صرف نام لینے سے جنت نہیں مل جائے گی، جو ہمارے اور آپ کے دماغ کے اوپر خمار رہتا ہے نا، ہاں ہم نے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر آ گئے، اب جنت تو ہمارے والد محترم کی ہو گئی، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ اپنایا اور ہر موڑ کے اوپر نہ اگر اپنایا تو جنت خطرے میں پڑ جائے گی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش نہیں فرمائیں گے، اور بیویوں کے جو حقوق مارتے ہیں ان کے تو بہت ڈھنگ سے فرشتے حساب کتاب کریں گے، بہت ڈھنگ سے۔ آپ کلچے نہاری کھا کے آ رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ جو اپنے لیے پسند فرماؤ وہی اپنی بیوی کے لیے بھی پسند فرمائیے۔ حضرات آپ تو گھنٹہ گھر سے کلچے نہاری کھا کے آ رہے ہیں، آپ تو یہاں بریانی کھا کے آ رہے ہیں، فلاں جگہ کی آپ نے ٹنڈے کھائے اور یہ کھائے اور وہ کھائے، فلانا کھایا، ڈھماکہ کھایا، باہر جا کے اور گھر کے اندر آپ اپنی بیوی سے کہنے کہ وہی روٹی کھا اور وہی دال کھا، کیوں کھائے بھائی؟ کیوں کھائے؟ آپ کلچے نہاری کھا کے آئے تو اس کے لیے بھی تو لے کر آئیے نا۔ آپ اگر کہیں ٹہلنے کے لیے گئے اسے بھی لے کر جائیے نا، پردے کے اندر لے کے جائیے آپ اس کو ٹہلانے کے لیے۔ عورت صرف اس کے لیے نہیں ہے کہ گھر کے اندر اسے محصور کر دیا جائے، عورت اس کے لیے نہیں ہے کہ وہ صرف تمہارے کپڑے دھو کے دے، عورت اس کے لیے نہیں ہے کہ وہ صرف تمہارے بچوں کو پالے۔ ارے شریعت نے تو یہاں تک کہ کہا ہے، مسئلہ بتاؤں، شریعت نے تو یہاں تک کہ کہا ہے کہ تمہارا جو بچہ ہے، جو تمہاری محنت سے جو وجود میں آیا ہے، اس کا بھی اب تمہاری بیوی کے اوپر حق نہیں ہے کہ وہ اسے پالے، یہ تو اس کی خیرخواہی ہے، یہ اس کا ہم پر احسان ہے کہ وہ آپ کے بچوں کو بھی پالتی ہے، اسے دودھ بھی پلاتی ہے، اس کو نہلاتی بھی ہے، دھلاتی بھی ہے، اس کے لیے اپنی راتوں کو قربان کرتی ہے۔ کچھ نہیں ہے، آپ کچھ بھی نہیں ہے سارے حقوق۔ ذرا شریعت کو پڑھ کے تو دیکھو، آنکھیں کھل جائیں گی، ہم شوہروں کی آنکھیں کھل جائیں گی حضرت، آنکھیں کہ بیویوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ اس لیے پیر کی جوتی نہ سمجھا کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پوچھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کے ساتھ میں کیسا رویہ اختیار کیا۔ اللہ رب العزت کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔